معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جو عنوان آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق ہے دین کے اندر، شریعت کے اندر حدیث کا مقام کیا ہے۔ دین دو چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ کے کلام اور دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا نام دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحی پیغمبر علیہ السلام پر دو قسم سے ہے، ایک وحی جلی، ایک وحی خفی۔ وحی جلی کا معنی بڑی واضح اور روشن وحی، وہ کیا تھی؟ اس کا صرف ایک طریقہ کہ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اترتے اور پیغمبر علیہ السلام کو وحی کر دے اور آپ کو حکم سناتے۔ اس کا نام ہے وحی جلی۔ اس کو وحی مطلوب بھی کہتے ہیں، یعنی قرآن جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور اس کو عبادت کے طور پر پڑھا جاتا ہے۔ دوسری ہے وحی خفی، پوشیدہ وحی۔ پوشیدہ وحی کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں کوئی بات ڈال دے یا آپ کو خواب کے اندر کوئی چیز دکھا دے، یا اللہ تعالیٰ آپ سے ڈائریکٹ کلام کر لیں، یہ وحی خفی ہے۔ قرآن مجید وحی جلی ہے، پیغمبر علیہ السلام پر قرآن جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل ہوا، لیکن اس کے علاوہ آپ نے دین کے جتنے مسائل بیان کیے وہ سارے مسائل اللہ کی وحی کے ذریعے ہیں۔ کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں جو آپ نے اپنی مرضی سے بتایا ہو اور وہ شریعت اور دین بن گیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پیغمبر علیہ السلام دین کے مسئلے میں اپنی طرف سے بولتے ہی نہیں ہیں، جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہ آتی آپ مسئلہ ہی نہیں بتایا کرتے تھے۔ معروف بات ہے، سیدہ خولہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام کے پاس آئیں، بڑھاپے کی عمر ہے، جوانی ختم ہو گئی، چہرے کا رنگ اترا ہوا، لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ پریشانی کے عالم میں پیغمبر علیہ السلام کے دروازے کو کھٹکھٹا کر اندر آئیں اور آ کر کہا اے پیغمبر علیہ السلام، بہت پریشان۔ فرمایا کیا ہوا؟ میرے خاوند نے مجھے اپنے اوپر حرام کر لیا اور یہ کہا کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں ہے۔ اب پیغمبر علیہ السلام میں کروں تو کیا کروں؟ جاؤں تو کدھر جاؤں؟ میرے معاملے کا حل فرمائیے۔ میرے نبی علیہ السلام خاموش، آپ نے جواب نہیں دیا، مسئلہ نہیں بتایا۔ کیوں؟ ابھی تک آپ کے پاس وحی نہیں آئی تھی۔ میرے نبی علیہ السلام خاموش۔ آسمان سے جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے، 28ویں سپارے کا آغاز، فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ نے آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر اس عورت کی آواز کو سن لیا ہے جو آپ کے ساتھ اپنے خاوند کے بارے میں بحث کر رہی تھی اور اللہ کے سامنے شکوے کر رہی تھی۔ اللہ نے اس کی بات کو سن لیا اور اس کے مسئلے کو اگلی آیات میں حل فرما دیا ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام اپنی مرضی سے مسئلہ نہیں بتاتے تھے، اور جب بھی بتاتے تھے اللہ کی وحی کے ساتھ بتایا کرتے تھے۔ آج کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے۔ غلط ہے یہ بات۔ جب تک قرآن کے ساتھ حدیث کو نہیں مانا جائے گا اس وقت تک بندے کا اسلام اور ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیے یہ دین کا بنیادی مسئلہ ہے۔ جو شخص قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرے اور کسی ایک صحیح حدیث کے بارے میں بھی اپنے ذہن میں شکوک و شبہات کا شکار ہے، وہ بندہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ قرآن مجید میں
5 آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں بڑے اختصار سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کر دیں رک جاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ان کی نافرمانی کرنے سے ڈر جاؤ اللہ سے۔ ان اللہ شدید العقاب، اللہ بڑی سخت سزا دینے والے ہیں۔ اب غور کریں، جو تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے دے لے لو، یہ نہیں کہا جو تمہیں قرآن کی آیات سنائیں وہ لے لو، جو احادیث سنائیں وہ چھوڑ دو، جو قرآن کے اندر ہو وہ لے لو، اور جو قرآن کے علاوہ ہو وہ چھوڑ دو۔ قرآن اصل ہے، حدیث تو بعد میں لکھی گئی ہے، 200 سال بعد کی بات ہے، اس کے بارے میں شک ہے، شبہ ہے، مان لو تب بھی ٹھیک ہے، نہ مانو تب بھی ٹھیک ہے۔ نہیں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو بھی تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دے لے لو، اس کو پکڑنا عمل کرنا تمہارے اوپر فرض ہے۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے بھی تمہیں رسول منع کرے اس سے رک جاؤ۔ آج کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے، حدیث کو قرآن کے اوپر پیش کرو، اگر قرآن کے موافق ہے تو لے لو، اگر قرآن کے مخالف ہے تو چھوڑ دو۔ یہ تم نے اصول کہاں سے لیا؟ کہتے ہیں حدیث ہے۔ بھئی یہ پہلی بات ہے، حدیث ہے نہیں۔ اگر حدیث ہو تو یہ خود قرآن کے مخالف ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید میں ہے جو کچھ تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اس کو لینا تمہارے اوپر فرض ہے اور عمل کرنا تمہارے اوپر فرض ہے۔ دوسری آیت قرآن مجید میں ہے 26ویں سپارے سورۃ محمد میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ 2 لفظ ہیں، اطیعوا اللہ اللہ کی اطاعت، واطیعوا الرسول رسول کی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیسے کی جائے گی؟ قرآن مانا جائے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے ہوئی؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت حدیث ہے۔ اور اگلا جملہ غور سے سنیے گا، وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے عملوں کو ضائع مت کرنا۔ کیا مطلب؟ اگر تمہاری کوئی عبادت، اگر تمہارا کوئی عقیدہ، اگر تمہاری کوئی سوچ، اگر تمہارا کوئی نظریہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ہوا، سمجھ لو تمہاری زندگی کے اعمال باطل ہو کے رہ جائیں گے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ تیسری آیت سورۃ النساء، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یہ آیت ذرا غور سے اپنے سینوں پہ دلوں پہ لکھ لو۔ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ اللہ کی اطاعت کیجئے، واطیعوا الرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ دونوں کے ساتھ لفظ اطیعوا آیا، واولی الامر منکم، اور اپنے حکمران کی بات مانو، اپنے خلیفہ کی بات مانو۔ جب تک اس کا کوئی حکم شریعت سے نہ ٹکرائے اس وقت تک خلیفہ کی اطاعت کرنا بھی فرض ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، تجارت کے، زراعت کے، کھانے کے، پینے کے، کمانے کے، بیٹھنے اٹھنے سونے شادی غمی، کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس کو لٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اللہ کی طرف لٹانے کا مطلب تو قرآن ہوا، تو رسول کی طرف لٹانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حدیث ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، ہر مسئلے کا حل اللہ کے قرآن یا پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سے تلاش کرو۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہے، جب تمہارا نماز کے مسئلے میں اختلاف ہو، روزے کے مسئلے میں اختلاف ہو، زکوٰۃ کے مسئلے میں اختلاف ہو،
طریقہ کار کے مسئلے میں اختلاف ہو، مت کہیے گا میرے استاد یہ کہتے ہیں، میرے مفتی یہ کہتے ہیں، میرے امام یہ کہتے ہیں، میرے فقیہ یہ کہتے ہیں، میرے محدث یہ کہتے ہیں، میرے بزرگ یہ کہتے ہیں۔ نہیں، فردوہ الی اللہ والرسول، تمہیں لٹانا پڑے گا اس مسئلے کے حل کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ کیا ہوگا؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارے اندر اللہ پر ایمان اور آخرت پر یقین ہے تو تمہارا وتیرہ یہ ہونا چاہیے، مجھے ملے گا کیا؟ ذالک خیر واحسن تاویلا، اس کا انجام بہت اعلیٰ ہوگا اور یہ کام بہت بہترین ہے۔ اب غور کریں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 2 مرتبہ ہمیں سمجھایا۔ ایک مرتبہ یہ کہا کہ اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت قرآن، پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت حدیث، اور پھر دوبارہ سمجھایا اگر تمہارا اختلاف ہو جائے تو اپنے مسئلے کا حل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جاؤ، یعنی قرآن اور حدیث اس کا حل تلاش کیجیے۔ 5ویں آیت، 4تھی آیت، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سورۃ المومنون کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا لفظ نہیں ہے اس آیت میں، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر اللہ کی رحمتوں کی برسات ہو۔ وہ کیسے رسول اللہ کی اطاعت ہوگی؟ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کو مان کر۔ یہ آیات، اس کے علاوہ بھی آیات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کا حکم دیا۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ صرف قرآن کافی ہے، یہ اتھینٹک ہے، یاد رکھیے جس وقت تک کوئی شخص حدیث نہیں مانے گا اس وقت تک وہ قرآن مان ہی نہیں سکتا۔ جو حدیث کا منکر ہے حقیقت میں وہ قرآن کا منکر ہے۔ کیسے؟ 3 دلائل سنیے۔ پہلی بات، نبی علیہ السلام نے جب پہلی وحی کے بعد کوہ صفا پہ خطبہ دیا، آپ نے سب کو اکٹھا کیا، یہ تو سبھی مانتے ہیں نا، اور آپ نے آ کر کیا کہا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب وتدین لکم العجم، اے لوگو ایک اللہ کی توحید کی گواہی دے دو، میری رسالت کو مان لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ کہاں ہے؟ یہ تو قرآن میں نہیں ہے، یہ تو حدیث میں ہے۔ اس وقت جس نے مانا وہ مومن بنا اور جس نے نہ مانا وہ کافر بنا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب۔ یہ کس وجہ سے آئی؟ اس وقت پیغمبر علیہ السلام نے جا کر قرآن کی کوئی تلاوت تو نہیں کی، آپ نے جا کر یہ تو نہیں کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ تو نہیں سنایا تھا۔ کیا سنایا تھا؟ آپ نے اپنا پیغام سنایا تھا، میں اللہ کا رسول ہوں، میرے اوپر وحی آتی ہے، تم اللہ کی توحید کا اقرار کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس وقت وہ کیا تھی؟ وہ ساری حدیث تھی۔ قرآن میں یہ پورا واقعہ موجود نہیں، کچھ بھی موجود نہیں۔ قرآن مجید کے اندر پیغمبر علیہ السلام کا کوہ صفا پہ چڑھ کے دعوت دینا موجود نہیں ہے، تو کہاں ہے؟ حدیث میں ہے۔ گویا کہ سب سے پہلے کافر جو دنیا میں ہوئے تھے پیغمبر علیہ السلام کے، جو سب سے پہلے منکر اور کافر تھے، وہ حدیث کے انکار کی وجہ سے کافر تھے، قرآن کے انکار کی وجہ سے نہیں، حدیث کے انکار کی وجہ سے۔ دوسری بات، میرے نبی علیہ السلام جب یہ کہتے تھے کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر مجھے اللہ کا یہ پیغام دیا، اور پھر آپ آگے قرآن سنایا کرتے تھے۔ آپ کہتے ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ قرآن نازل ہوا، پھر آپ آگے قرآن پڑھتے ہیں۔ آپ کا یہ فرمانا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے یہ آیت مجھے بتائی، یہ جملے کیا ہیں؟ حدیث، یہ جملے حدیث ہے، قرآن تو آگے ہے، قرآن تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ جس وقت تک بندہ حدیث کا انکار کرے گا، حدیث کا منکر پہلے بنے گا، قرآن کا منکر بعد میں بنے گا۔ حدیث کا منکر قرآن کا منکر بن جاتا ہے۔ آپ کے سامنے یہ قرآن مجید ہے، اس کی پہلی سورت کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ دوسری کون سی ہے؟ سورۃ البقرہ۔ تیسری کون سی ہے؟ سورۃ آل عمران۔ کیا یہ ترتیب اور یہ آیات کی ترتیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوائی کہ نہیں؟ کیا یہ قرآن اپنی اصل شکل میں موجود ہے کہ نہیں؟
اگر کہو نہیں تو پھر بھی ایمان گیا، اگر کہو ہاں تو تبت یدا ابی لہب تو 30ویں سپارے میں آ رہی ہے، سورۃ البقرہ پہلے سپارے میں آ رہی ہے، پہلے میں منافقین کا ذکر ہے، تیسری صورت آل عمران میں جنگ احد کا ذکر ہے، اور اقرا بسم ربک الذی تو آخر میں ہے۔ یہ ترتیب کس نے لگوائی؟ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہا کرتے تھے، یہ آیت نازل ہوئی، کبھی بھی سورۃ بقرہ اکٹھی نازل نہیں ہوئی، آل عمران ایک دم سے نازل نہیں ہوئی، سورۃ النساء ایک وقت میں اکٹھی نازل نہیں ہوئی، تو کیسے ہوا؟ کچھ آیات آئیں، پھر دوبارہ آئیں، پھر دوبارہ آئیں، پھر دوبارہ آئیں۔ ان کی ترتیب کس نے لگوائی؟ کون کہتا تھا اس کو یہاں رکھو، اس کو یہاں رکھو، اس کو یہاں رکھو؟ یہ کون بتاتا تھا؟ نبی علیہ السلام۔ تو آپ کا ترتیب لگانا تو حدیث ہے، قرآن میں تو کہیں نہیں ہے اس آیت کے بعد یہ آیت، اس آیت کے بعد یہ آیت، اس آیت کے بعد یہ آیت، اس سورت کے بعد یہ سورت۔ یہ کون بتاتا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے، اور آپ کے فرمان کا نام حدیث ہے۔ جو شخص آپ کی حدیث کا منکر ہے، گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے یہ قرآن بھی صحیح قرآن نہیں ہے۔ جس وقت تک قرآن کے ساتھ حدیث نہ مانی جائے اس وقت تک قرآن کے اوپر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ قرآن پر ایمان نبی علیہ السلام کی حدیث کی وجہ سے۔ ایک اور پوائنٹ سمجھیے، اس وقت تک قرآن کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا جس وقت تک حدیث ساتھ نہ لگائیں، نہیں سمجھ آ سکتا قرآن۔ اس کی مثالیں قرآن مجید میں ہے، 10ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ جب سے آسمان و زمین بنا اللہ تعالیٰ نے سال کے اندر 12 مہینے رکھے۔ اب غور کیجئے گا اس آیت پر، اللہ تعالیٰ نے سال کے اندر کتنے مہینے رکھے؟ 12۔ منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ بڑا مضبوط دین ہے، بڑا پختہ دین ہے۔ اب وہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ کون بتائے گا؟ پورے قرآن میں پہلے سپارے سے لے کر 30ویں سپارے تک ان 12 مہینوں کے نام موجود نہیں ہے۔ شوال کا نام قرآن میں نہیں ہے، رمضان کے علاوہ کون ہے؟ ذوالحجہ کا نام نہیں ہے، ذوالقعدہ کا نام نہیں ہے، رجب کا نام نہیں ہے، وہ دوسرے جمادہ اولا جمادہ ثانی یہ نام نہیں ہے، ربیع الاول ربیع الثانی نام نہیں ہے۔ کہاں ہے؟ 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، اور 4 ان میں سے حرمت والے۔ ہمیں کیسے پتا چلے گا 4 حرمت والے کون سے ہیں؟ جب تک حدیث نہ مانی جائے گی اس قرآن کی آیت کے اوپر ہم عمل نہیں کر سکتے۔ اور اس سے اگلی آیت میں تو اور بڑی بات ہے، اہل کفر، اہل شرک، مشرکین مکہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 مہینے حرمت والے، ان کے اندر جنگ نہیں کرنی، لڑائی نہیں کرنی۔ جب ان کی جنگ جاری رہتی، اچانک حرمت والے مہینے کا چاند طلوع ہو جاتا، اب 2 حالتیں تھیں، یا تو وہ لڑائی بند کر دے یا وہ لڑائی جاری رکھیں۔ اب انہیں جب لڑائی جاری رکھنی ہوتی تو وہ طے کر کے کر لیتے، چلے یہ مہینہ فلاں نہیں ہے، مثال ہے یہ رجب کا چاند طلوع ہوا چونکہ وہ حرمت کا مہینہ ہے، اب لڑائی جاری ہے تو رجب کا چاند نکل آیا، وہ کیا کرتے تھے؟ اتفاق کر لیتے یہ مہینہ رجب کا نہیں، یہ مہینہ شوال کا ہے، یا یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے، سارے اعلان کر دیتے اگلا مہینہ رجب کا ہوگا، یعنی ترتیب کو تبدیل کر دیتے۔ قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، جو لوگ یہ مہینوں کی تعداد کو آگے پیچھے کرتے ہیں، ترتیب کو بدلتے ہیں، یہ کفر کے اندر زیادہ ہوتے ہیں۔ ترتیب بدلنا کفر ہے، جب ترتیب بدلنا کفر ہے، ترتیب ماننا ایمان ہے، تو ہمیں ترتیب کہاں سے ملے گی؟ پورے قرآن میں ترتیب ہے ہی نہیں، تو ترتیب کہاں سے ملے گی؟ ہم اپنے ایمان کو سیدھا کریں، وہ حدیث سے ملے گی۔ جب تک حدیث کو نہیں مانا جائے گا اس وقت تک 4 مہینوں کی
تعداد اور تعین نہیں ہوگا، اور جب تک حدیث کو نہیں مانا جائے گا اس وقت تک ان کی ترتیب کا پتہ نہیں چلے گا۔ حدیث کو ماننا اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر قرآن پر عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک اور دلیل قرآن مجید میں دوسرے سپارے میں ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی۔ درمیانی کا پتہ تو اس وقت چلے گا جب پہلے پوری تعداد کا پتہ ہو۔ میں سے کہتا ہوں درمیان والا آدمی میرے پاس آئے تو پہلے 10 ہوں گے یا 11 ہوں گے تو درمیان والا اور بنے گا، 8 ہوں گے تو درمیان والا اور بنے گا، 20 ہوں گے 21 ہوں گے درمیان والا اور بنے گا۔ نمازوں کی درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ تعداد کہاں ہے؟ قرآن میں تو نہیں ہے۔ تعداد کہاں ہے؟ حدیث میں۔ حدیث میں ہے کہ دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، جب 5 پتہ چلیں گی تو درمیانی تیسری بنے گی، اور حدیث سے پتہ چلے گا کہ درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ جب تک حدیث نہیں لی جائے گی اس وقت تک اس آیت کے اوپر عمل نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان دوسرے سپارے سورۃ البقرہ میں ہے، انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے تمہارے اوپر مردار کو حرام کر دیا۔ اگر صرف اس آیت کو دیکھا جائے کہ مردار حرام ہے تو فش مچھلی تو حرام ہو گئی کیونکہ وہ مر جاتی ہے، اس کو مار دیا جاتا ہے، ذبح نہیں کیا جاتا، حلال نہیں کیا جاتا، مچھلی مر جاتی ہے، اس کا اس طرح دبا کے یا ویسے ہی مر جاتی تڑپ تڑپ کے۔ تو قرآن کو اگر صرف دیکھا جائے، حدیث نہ ملائی جائے، انما حرم علیکم المیتہ، اللہ نے تمہارے اوپر مردار کو حرام کیا ہے، اس اعتبار سے تو مچھلی حرام ہے۔ لیکن جب حدیث ساتھ ملاتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 مری ہوئی چیزیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، ایک مچھلی اور ایک دل ٹڈی، جو دل ٹڈی بھی کہتے ہیں، دل ٹڈی جو ہے ٹڈی وہ حرام ہے، حلال ہے۔ یہ 2 چیزیں مری ہوئی بھی ہو تو حلال ہے۔ لیکن اگر صرف قرآن حدیث نہیں، یہ تو بعد میں لکھی گئی ہے، یہ تو عقل کے خلاف ہے، یہ تو لکھی نہیں گئی تھی، اگر یہ کہا جائے اور یہ کہا جائے حدیث کو قرآن کے مطابق دیکھو، اگر قرآن کے موافق ہے لے لو ورنہ چھوڑ دو، اس اعتبار سے تو مچھلی حرام ہو گئی۔ لیکن قرآن کبھی بھی ایسی اپنی سٹیٹمنٹ نہیں دیتا کہ جس کی وضاحت تمہارے سامنے نہ آئے۔ اچھا ایک اور مثال ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 28ویں سپارے میں سورۃ الجمعہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اہل ایمان جب جمعے کے لیے آواز دی جائے تو نماز کے لیے آ جاؤ، اللہ کے ذکر کے لیے آ جاؤ۔ تو جمعے کے لیے اذان کیسے کہنی ہے؟ قرآن میں اذان کا ذکر ہے، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، قرآن میں یہ ہے کہ جمعے کے لیے جب اذان کہی جائے تو آ جاؤ۔ اب اذان کیسے کہنی ہے، کن کلمات سے کہنی ہے، کتنی مرتبہ کہنی ہے، کس وقت کہنی ہے، کس نے کہنی ہے، کہاں کہنی ہے، یہ ساری تفصیل کہاں ملے گی؟ حدیث میں ملے گی۔ جب تک حدیث نہ مانی جائے اس وقت تک اس آیت پر بھی عمل ناممکن ہے۔ اسی طرح میں مختصراً باتیں بتا رہا ہوں، نماز ہے قرآن مجید میں 20 مرتبہ آیا اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ نماز تو کم از کم 1 رکعت کو بھی کہہ دیتے ہیں، اب کتنی رکعت پڑھنی ہے؟ کم از کم 1 رکعت بھی ہے، 2 بھی ہیں، 3 بھی ہیں، 4 بھی ہیں، 5 بھی ہیں، 6 بھی ہیں، 10 بھی۔ فجر کی کتنی رکعت پڑھنی ہے؟ کہاں پتہ چلے گا؟ حدیث سے۔ ظہر کی کتنی رکعت فرض ہیں؟ کہاں پتہ چلے گا؟ حدیث سے۔ عصر، مغرب، عشاء، جمعہ، یہ ساری نماز کا کہاں پتہ چلے گا؟ حدیث سے پتہ چلے گا۔ اور تعداد اور پھر ان کا طریقہ اور ان کے اندر پڑھی جانے والی دعائیں، اس کے اندر پڑھے جانے والے اذکار، اور یہ ساری باتیں کہاں معلوم ہوں گی؟ حدیث میں۔ جس وقت تک آپ حدیث کو نہیں مانیں گے اس وقت تک آپ حدیث کا، قرآن کا یہ حکم کہ نماز پڑھو، اس پر آپ عمل نہیں کر سکتے۔ یا پھر ٹھیک ہے ہر کوئی اپنی مرضی سے، کوئی فجر کی 1 پڑھے، کوئی ظہر کی 2 پڑھے، کوئی عصر کی 3 پڑھے، کوئی مغرب کی 6 پڑھے، جو چاہیں سو کرے۔ نہیں، اسلام ایسا مذہب نہیں ہے، وہ ہر ایک کو ایسے مقام پہ کھڑا کرتا ہے جس میں اتفاق اور اتحاد ہوتا ہے۔
نماز قرآن مجید کے اندر نماز کے ساتھ روزے کا حکم ہے، کتنے رکھنے ہیں اور کب سے کب تک رکھنا ہے، اور کس سے روزہ ٹوٹے گا اور کس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ ساری تفصیلات کہاں ہیں؟ حدیث میں ہے۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کا حکم ہے، بڑی واضح بات ہے، قرآن مجید میں زکوٰۃ کا حکم ہے۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ اپنے مال کو سنبھال کے رکھتے ہیں ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم، جو نہیں دیتا زکوٰۃ قیامت کے دن ان کے پیسے کو لوہے کے اندر تبدیل کر کے آگ میں گرم کر کے ان کی پیشانی، ان کی کوکھ، ان کی کمر پہ لگایا جائے گا۔ یہ زکوٰۃ نہ دینے والے کی سزا ہے۔ اچھا تو زکوٰۃ دینی کب ہے؟ کتنے مال پر زکوٰۃ دینی ہے؟ میرے پاس 1000 روپیہ ہے، زکوٰۃ دوں گا کہ نہیں؟ کتنی دیر بعد دینی ہے؟ روزانہ، ہفتے بعد، مہینے بعد، سال بعد؟ کب دینی ہے قرآن میں نہیں ہے۔ کتنے پیسے والے نے دینی ہے قرآن میں نہیں ہے۔ کتنے فیصد دینی ہے قرآن میں نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں کہاں ملیں گی؟ حدیث سے ملیں گی۔ اگر آپ حدیث کو نہیں مانو گے، کعبے کے رب کی قسم، زکوٰۃ کے مسئلے کو دنیا کا کوئی انسان حل نہیں کر سکے گا جب تک آپ کو حدیث کو نہیں مانیں گے۔ حدیث ہمیں کہتی ہے سال بعد دینی ہے، روزانہ نہیں۔ حدیث ہمیں بتاتی ہے یہ نصاب ہے، اس کے بعد دینی فرض ہے۔ یہ ہمیں ساری باتیں کہاں سے پتہ چلیں گی؟ حدیث سے پتہ چلیں گی۔ جب تک حدیث نہیں مانیں گے اس وقت تک قرآن پر عمل ناممکن ہے اور قرآن کی سمجھ ناممکن ہے۔ اس کے بغیر ہمارا قرآن مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ حدیث نہ لگائی جائے۔ حج ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، قرآن میں ہے حج اور عمرہ مکمل کرو۔ اب عمرے میں کیا کیا کرنا ہے میں نے؟ قرآن میں تو نہیں ہے۔ چلے جی طواف کرنا ہے، طواف کہاں سے شروع کرنا ہے؟ قرآن میں نہیں ہے۔ کہاں ختم کرنا ہے؟ قرآن میں نہیں ہے۔ کتنے چکر لگانے ہیں؟ قرآن میں نہیں ہے۔ کدھر سے کدھر لگانے ہیں؟ ایک طریقہ یہ ہے ادھر سے جائیں اور اس طرح چکر لگائیں، اور ایک یہ ہے ادھر سے آئیں اس طرح چکر لگائیں۔ چکر تو لگانے ہیں، طریقہ کہاں آئے گا؟ قرآن میں تو نہیں ہے۔ اور کیا ہر کوئی اپنی مرضی کرے؟ کوئی یہاں حجر اسود سے شروع کرے، کوئی یہاں سے شروع کرے، کوئی یہاں سے شروع کرے، کوئی یہاں سے شروع کرے، کوئی ادھر دوڑے، کوئی ادھر بھاگے؟ ایسا ہے؟ اسلام ایسا نہیں ہے، دین ایسا نہیں ہے، شریعت ایسی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر قانون اور ضابطے ہیں۔ عمرہ ہے، حج ہے، مینا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، اور یہ سارے معاملات کہاں سے پتہ چلیں گے؟ ہمیں حدیث سے پتہ چلیں گے۔ جس وقت تک حدیث کو نہیں مانا جائے گا اس وقت تک ہم قرآن پر عمل صحیح طور پر نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے حدیث ماننا ضروری ہے۔ جو حدیث کا منکر ہے در حقیقت وہ زبان سے بولے یا نہ بولے وہ قرآن کو نعوذ باللہ جھوٹا کہہ رہا ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے۔ جو کہتے ہیں نا حدیث بعد میں بنی، جو کہتے ہیں میں حدیث کو نہیں مانتا، میرے لیے قرآن ہی کافی ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں منبر پہ، دوسرے لفظوں میں وہ قرآن کو جھوٹا کہتا ہے اور میرے اللہ کو وہ جھوٹا کہہ رہا ہے۔ وہ اللہ کا گستاخ ہے، قرآن کا دشمن ہے، اور وہ قرآن کے اوپر ایمان نہیں رکھتا جو حدیث پہ ایمان نہیں رکھتا۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ 3 دلیلیں سن لیجئے۔ پہلی دلیل 28واں سپارہ سورۃ الحشر، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، جو بھی تم نے کھجور کے درخت کاٹے یا باقی رہنے دیے وہ اللہ کے حکم سے تھا۔ اس کے اندر کچھ تفصیل ہے۔ تفصیل کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں پہنچے تو آپ نے وہاں جا کر یہودیوں کے ساتھ کچھ معاہدے کیے۔ ان معاہدوں میں ایک معاہدہ بنو نذیر قبیلے کے ساتھ بھی تھا۔ آپ کا معاہدہ ہوا۔ معاہدہ یہ تھا کہ اگر تمہارے بندے سے کوئی قتل ہو جائے گا دیت دینی پڑتی ہے، ہم تمہارا ساتھ دے کر کچھ نہ کچھ ملا کر 100 اونٹ مکمل کر دیں گے، اور اگر ہمارے سے قتل ہوگا تو تم ہمارا ساتھ دو گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ مسلمانوں سے ایک آدمی قتل ہو گیا،
नबी अलैहिस्सलाम दियत लेने के लिए गए कि तुम्हारा मुआहदा है, हिस्सा डालो। अब उन जालिमों ने नबी अलैहिस्सलाम के साथ बुरा इरादा किया, आपको एक कले की दीवार के नीचे बिठाया और कहा इंतज़ार करो, हम इकट्ठे करते हैं, आपको दे देते हैं। आप वहाँ बैठे। उन जालिमों ने सोचा कि ऐसा क्यों ना हो, हम ऊपर जाएं, दीवार के ऊपर से चक्की का एक पार्ट, जो हमारे पुराने बुजुर्ग हैं वो जानते हैं, पत्थर की चक्की अपने हाथ के साथ चलाने वाली 2 हिस्सों में होती थी और बड़ी वजनी होती थी, जिसके अंदर दाने डाल के गंदम डाल के उसको पीसा करते थे, कई किलो की, बल्कि मन के अंदर बड़ी भारी पत्थर की चक्की होती। उन्होंने उसका एक पार्ट ऊपर से गिराने का इरादा किया कि सीधा फेंकेंगे, नऊज़ बिल्लाह, नबी अलैहिस्सलाम नीचे होंगे, आपके सर मुबारक पे लगेगा, आप इस दुनिया से चले जाएंगे, बाद में देखी जाएगी। अल्लाह ताला ने वही करके आपको बता दिया कि आप यहाँ से निकले। पैगम्बर अलैहिस्सलाम वहाँ से आए वही के ज़रिए, कुरान में ये नहीं है, वही के ज़रिए आए। फिर आपको हुक्म हुआ कि इन जालिमों ने अपने वादे को तोड़ा, अपने अहद को तोड़ा, अब इस पूरे कबीले का घिराव करके इनके साथ लड़ाई करो। मुसलमानों ने जब उस कबीले का घिराव करना चाहा तो उनके उस कले के आगे खजूर के दरख्त थे। अब खजूर के दरख्त आम हालत में, फल वाले दरख्त जंग के अंदर काटना हराम है। आम जंग में फलदार दरख्त को नुकसान पहुंचाना क्या है, हराम है। लेकिन अब चूंकि उनके साथ दुश्मनी थी, अगर ये दरख्त दरमियान में रहते तो दुश्मन ओट का सहारा लेकर मुसलमानों पर हमला कर सकता था, नुकसान कर सकता था। आपने वो दरख्त कटवा दिए। मुनाफिकीन ने बातें शुरू कर दी, लो जी ये क्या है, कभी कहते काटने हैं, कभी कहते नहीं काटने। कुरान में ये आयत नाज़िल हुई, मा क़तअतुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा काइमतन अला उसूलिहा फबिइज़्निल्लाह, जितने दरख्त तुमने काटे और जो तुमने बाकी रहने दिए, इन सब के बारे में पैगंबर की अपनी राय नहीं थी, बल्कि ये सब कुछ अल्लाह के हुक्म से हुआ। ये सब कुछ अल्लाह के, अब अल्लाह का हुक्म कहाँ है? वो पूरे कुरान में दरख्त काटने या छोड़ने का कोई हुक्म मौजूद नहीं है। अब जो शख्स कहे कि सिर्फ कुरान काफी है, मैं उसके सामने ये कुरान रख के कहूं कि मेरा रब ये कह रहा है कि मेरे हुक्म से हुआ, तो अल्लाह का हुक्म मुझे कुरान से दिखा। या तो तू ये कहना चाहता है ये कुरान मुकम्मल नहीं है, या तू ये कहना चाहता है नाउज़ बिल्लाह अल्लाह ने गलत बात की है। मैं कहता हूं तेरी दोनों बातें गलत हैं। अल्लाह का हुक्म था, लेकिन वो हुक्म कैसे था? वही के जरिए, पैगंबर अलैहिस्सलाम की हदीस के जरिए अल्लाह का हुक्म था। वो हुक्म कुरान मजीद नहीं, वो हुक्म हदीस में था। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा। पैगंबर अलैहिस्सलाम जब भी दीन के मसले में बोलते हैं अल्लाह की वही के जरिए बोलते हैं। जो कुरान के अलावा हदीस का इनकार करेगा, नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, वो इस आयत में अल्लाह ताला को गलत और झूठा कहेगा, और ये गलत है। इसके अलावा एक और दूसरा सिपारा सूरतुल बकरा, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं फ़इन खिफ्तुम फरिजालन और रुकबानन, अगर तुम्हें खौफ हो दुश्मन का, यानी जंग हो, फरिजालन और रुकबानन, तुम पैदल भी नमाज पढ़ सकते हो, सवार भी नमाज पढ़ सकते हो। जंग जारी है, दुश्मन का खौफ है, तेरा चेहरा किबला रुख नहीं होता तो ना हो, तुझसे रकू सजदा क़याम सही नहीं होता ना हो, दौड़ते हुए पढ़ लो, पैदल चलते हुए पढ़ लो, बैठे हुए पढ़ लो, लेटे हुए पढ़ लो, सवार पढ़ लो, पैदल, जैसे मुमकिन हो। फ़इन खिफ्तुम फरिजालन और रुकबानन, जैसे चाहो पढ़ो। आगे फ़इज़ा अमिनतुम, जब हालते अमन हो, सूरतुल बकरा दूसरा सिपारा, फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम, फिर नमाज उस तरह पढ़ो जैसे अल्लाह ने तुम्हें नमाज सिखाई है। अब इसका मतलब अल्लाह ताला ने नमाज सिखाई है तो कहाँ है वो? पूरे कुरान में नमाज का तरीका मौजूद नहीं है, हदीस में है।
पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास आसमान से जिब्रील उतरे, खाना काबा के दरवाजे के सामने फजर, जोहर, असर, मगरब, इशा 5 नमाजें जिब्राइल अलैहिस्सलाम इमाम थे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुक्तदी थे। अगला दिन आया, फिर आसमान से फजर, जोहर, असर, मगरब, इशा जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतरे और पैगंबर अलैहिस्सलाम को नमाज का तरीका भी बताया और आपको नमाज के औकात भी सिखाए। कुरान ये कहता है जब तुम हालते अमन में हो जाओ, नमाज उस तरह पढ़ो जैसे तुम्हें तुम्हारे रब ने सिखाई है। जो शख्स हदीस का मुनकिर है, हम उसे कहते हैं इस कुरान से नमाज का तरीका बता, क़याम में मैंने क्या पढ़ना है, रुकू में मैंने क्या पढ़ना है, सजदे में मैंने क्या पढ़ना है। तशहुद का जिक्र तो कुरान में है ही नहीं, सलाम फेरने का जिक्र तो कुरान में है ही नहीं, 2 सजदे करने का जिक्र तो है ही नहीं, उनके दरमियान बैठने का जिक्र तो है ही नहीं। ये नमाज का तरीका कहां से लेंगे? रब कहते मैंने सिखाया है, तू कहते कुरान के अलावा कुछ और नहीं, तो फिर नऊज़ बिल्लाह तुम कुरान को झूठा कह रहे हो। अल्लाह ताला ने अगर सिखाया है तो कहां है? या कह दो कुरान नाक़िस है तब भी काफिर, या कह दो ये बदल गया तब भी काफिर, या नऊज़ बिल्लाह ये कह दो कि अल्लाह ने गलत कहा तब भी काफिर। लाजमी तौर पर मानना पड़ेगा मेरे रब सच कहते हैं, मेरे अल्लाह ने सिखाया है। सिखाया कैसे है? जिब्रील के जरिए, हदीस के जरिए, और हदीस को मानना जरूरी है और ये अल्लाह की तरफ से पैगाम है। जिस वक़्त तक हदीस न मानी जाए उस वक़्त तक इंसान का इस्लाम और ईमान कामिल और मुकम्मल नहीं हो सकता। नबी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिरौन के पास गए, सभी जानते हैं, पूरे कुरान में इसका वाक़या तफसील से मौजूद है। जानते हो फिरौन ने इनकार किया, जादूगर बुला लिए, जादूगर आए, मूसा अलैहिस्सलाम के मोअज़िज़ात को देखा, आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा, हम हारून और मूसा के रब पर ईमान ले आए। फिरौन न माना, रात की तरीकी में काफिला निकला, बनी इसराइल निकले, किब्ती पीछे भागे। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को नजात दी, फिरौन को गर्क कर दिया। पता है उस वक़्त तक मूसा अलैहिस्सलाम को अभी तौरात नहीं मिली थी। तौरात तो बाद में मिली, तो फिरौन किस चीज़ का मुनकिर हुआ? मूसा अलैहिस्सलाम की बातों का। तो वो बातें हदीस थी, अंबिया की जुबान से जो बात दीन के लिए निकले वो हदीस होती है। अंबिया जो दीन का काम करें वो हदीस होती है। अंबिया के सामने जो काम किया जाए और वो खामोश रहे वो हदीस होती है। हदीस के 3 हिस्से हैं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम कुछ फरमा दे वो हदीस है, करके दिखा दे वो हदीस है, आपके सामने किया जाए खामोश रहे वो हदीस है। फिरौन गर्क हुआ मूसा अलैहिस्सलाम की हदीस का इनकार करके। याद रखो आज जो शख्स भी मेरे आका की हदीस का इनकार करेगा वो दुनिया में भी तबाह होगा, आखिरत में भी बर्बाद होगा। कामयाबी और कामरानी सिर्फ इसी में है, जो मेरे नबी अलैहिस्सलाम की हदीस और अल्लाह के कुरान पे अमल करेगा वो दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामरान है। और जो इनका इनकार करेगा, किसी एक का भी इनकार इंसान को तबाही और गुमराही में ले जाएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने और अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।